تو پاکستان تو سب کے لیے ایک آسان لقمہ ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک بات واضح کروں، پوری دنیا کے مسلم ممالک کو شیعہ سنی بلاک میں تقسیم کیا گیا، اور پاکستان کے اندر جو ملک کو تقسیم دکھائی گئی ہے وہ لسانی بنیادوں پہ دکھائی گئی ہے۔ تو اگر اس طرف گفتگو کی جائے، اس طرف فکر اجاگر کی جائے کہ یہ سازش صرف پاکستان کے خلاف نہیں ہے، عالم اسلام کے خلاف سازش ہے، تو زیادہ دورس ہوگی، تو پھر اور آپ یہی ڈیبیٹ اسمبلیوں میں ہونی چاہیے۔ آپ کیا اور ایم کیو ایم کا موقف ایک ہو گیا نا؟ آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، نہیں، آپ کا موقف بھی ایک ہونا چاہیے نا۔ میری بہن، نقشہ اگر آپ کے پاس پڑا ہے، نقشہ تو بھائی میں نے 2004 میں آن ایئر کر دیا تھا۔ نقشوں کے یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ نقشوں پہ نقشے بن کے آ جائیں کہیں سے اور خدا نہ خواستہ سازش ہو جائے، ملک ٹوٹ جائے۔ میں سینیٹر مشاہد اللہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، آج اتنی اگر سیریس ہے، یہ اتنی ہی سیریس بات ہے جس پیرائے میں یہ کی گئی، جس پیرائے میں اس پہ گفتگو ہو رہی ہے، چودھری نثار علی صاحب کے میں ٹکرز بھی پڑھ رہی تھی، اور جو انہوں نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا ہے کراچی کے حوالے سے جو ایک اسپیکولیشن پائی جاتی ہے، کون سے وہ لوگ ہیں جو ملک توڑنا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اتنا بڑا پیمانے پہ اسلحہ کلاشنکوف G3 اور پتہ نہیں کیا کیا ہے آپ لوگوں کے پاس، یہ استعمال کیا آپ نے 12 مئی میں، آپ ایک ٹول بنے اور آپ نے جان بوجھ کر یہ ساری سازش کی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو باتیں کی ہیں، ایک تو 12 مئی کی میں بعد میں کروں گا، پہلے یہ بات جو ملک توڑنے کی باتیں جو ہیں وہ یہ بات آپ نے خود ہی کہہ دی کہ 2004 سے آپ خود یہ نقشے جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں اور انٹرنیٹ پہ یہ اویلیبل ہیں بڑے عرصے سے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بات بہرحال سیریس ہے، اس لیے کہ یہ جو سامراجی طاقتیں ہوتی ہیں یہ ہر دور میں ہمیشہ اس طرح کی چیزیں کرتی رہتی ہیں، اور ایک جو بالکانائزیشن کی ان کی تھیوری ہے جس پہ ابھی نہ صرف نارتھ افریقہ میں، مڈل گلف اور یہ پاکستان، عراق میں تو دیکھیں نا انہوں نے کامیابی کے ساتھ وہاں پہ کیا، یہ جو فیصل رضا عابدی صاحب بتا رہے ہیں وہاں پہ بھی شیعہ سنی کی بات کی، یہاں پہ قطر میں ہو رہی ہے یہ بات، اور پاکستان کے بارے میں بھی ان کی انٹینشن بہرحال ہمیشہ سے رہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اس میں باقی ممالک شامل نہیں ہوں گے، فیصل رضا یہ امریکہ کی اگر ٹوٹل پالیسی اٹھا کے دیکھیں تو وہ کبھی کسی کے ساتھ سنسیئر نہیں رہتا۔ اگر اس خطے میں کہیں بالکنائزیشن ہوگی تو نہ اس سے انڈیا محفوظ رہے گا نہ کوئی اور محفوظ رہے گا، یہ ایک بڑی ایکڈیمک سی گفتگو ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں جو اہم بات ہے، دیکھیں پاکستان ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہے 1971 میں، اچھا اس وقت بھی چھٹا بحری بیڑا جو ہے وہ مچھلیاں پکڑ کے چلا گیا تھا، اور ہندوستان نے اپنی فوجیں اتار دی تھیں ڈھاکہ میں، ایسٹ پاکستان میں، لیکن نیٹ شیل میں اگر آپ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھ کے دیکھیں تو اس میں بنیادی ذمہ داری یہ تھی کہ اس کو ملک کو توڑنے کے خود ہم ذمہ دار سے، بعد میں دوسری قوتیں اس میں شامل ہوئی۔ ویری گڈ پوائنٹ۔ اب یہیں سے مشاہد اللہ خان صاحب ذرا آگے بڑھ جائیے گا۔ آج بھی حکومت میں رہتے ہوئے اور حکومت سے باہر رہتے ہوئے سنگین اور شدید سنگین الزامات کی بوچھار، پیپلز پارٹی کے ایک اہم رکن، جو اب شاید پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن آج بھی پیر مظہر الحق صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ذوالفقار مرزا جھوٹا ہے۔ البتہ اس نے پہلے یہ کہا کہ ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، الطاف حسین صاحب یہ کہہ رہے ہیں ملک توڑنے کی سازش ہو رہی ہے، اور ایک دوسرے پہ آپ الزامات لگا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیڈرز ہیں جو سب ملوث ہیں ملک توڑنے کی سازشوں میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ ہم ٹاک شوز میں گفتگو کر سکتے ہیں، کر بھی رہے ہیں، لیکن اس میں ہم یہ فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اسی لیے ہماری پارٹی پہلی پارٹی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے بیانات انتہائی سنگین الزامات انہوں نے لگائے ہیں مختلف لوگوں پہ، صرف ایم کیو ایم پہ نہیں لگائے، ایم کیو ایم پہ بھی لگائے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو ان کے سوالات جو ہیں انڈائریکٹلی فوج اور آئی ایس آئی سے بھی ہیں، اور ایون انہوں نے ان کے الزامات انڈائریکٹلی آصف زرداری صاحب پہ بھی ہیں، اور اپنے وزیر داخلہ کے بارے میں تو انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر یہ اس ملک کو نقصان ہوا تو اس کا اگر کوئی اکیلا ذمہ دار ہوگا تو وہ رحمان ملک ہوگا۔ اچھا اب یہ باتیں یہ ثابت شدہ تو نہیں ہے، اس کو ثابت تو کوئی فورم پہ ہی اس کو آپ کر سکتے ہیں، اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ اس میں جو ہے وہ کمیشن بننا چاہیے، اور وہ کمیشن اور وہ کمیشن اس انداز سے بنے کہ تمام اپوزیشن پارٹیاں اتفاق کریں کہ یہ فلاں فلاں لوگ اس میں ہوں، اور اس کے بعد دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور کمیشن کیوں بننا چاہیے؟ انکوائری ہو رہی ہے نا، چیف جسٹس نے سو موٹو نوٹس لیا ہوا ہے، ہیئرنگ شروع ہو چکی ہے،
टारगेट किलर्स पकड़े जा रहे हैं, लोग इतराफ कर रहे हैं। आज भी 2 नामवर लोग जो पकड़े गए थे उनकी शिनाख्त हो गई है। छापे पड़ रहे हैं, कहीं सुन्नी तहरीक के दफ्तरों में पड़ रहे हैं, कहीं MQM हकीकी के पड़ रहे हैं, कहीं अमन कमेटी के पड़ रहे हैं। लोग तो बरामद हो रहे हैं, कार्रवाइयां तो हो रही हैं। देखें जैस्मीन, ये जो सो मोटो एक्शन सुप्रीम कोर्ट का था, ये जुल्फकार मिर्जा के बयान से पहले का है। ये जुल्फकार मिर्जा के इल्जामात पे सो मोटो एक्शन नहीं लिया गया, और इसीलिए उन्होंने जुल्फकार मिर्जा साहब को ये कहा अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाएं, अपना बयान में उन्होंने नहीं किया। तो लिहाजा आप इसको उससे नथी नहीं कर सकती अभी इस स्टेज पे। मैं ये जब देखें आप इतनी संजीदा, मैं उस पर नथी कर भी नहीं रही। देखें ना, हर चीज कमीशन बना दें, कमीशन बना दें, कमीशन कोई फैसला नहीं करता। ये पार्लियामेंट किस लिए आपने रखा हुआ है? अब आप मुझे ये बता दें, ये G3 क्लैशनकोव 12 मई की साजिश में जो आप पर डायरेक्ट इल्जाम लगाया गया है, तो 12 मई में आप मुलव्विस थे, और अगर मुलव्विस थे तो किसके प्रोटेक्शन के लिए मुलव्विस थे, और किसको बचा रहे थे, और किस पे गोलियां चला रहे थे? देखें, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हमारे पास, बल्कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के पास बहुत जदीद असला है। उन्होंने 12 मई के हवाले से हमें नथी तो खैर नहीं किया जो मैं समझाऊं, लेकिन अगर आपका सवाल यही है तो मेरा ख्याल 12 मई पे इतनी बात हो चुकी है, सारे पाकिस्तान को, सारी दुनिया को। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ 12 मई पे, कि 12 मई जो है, अप्रैल 26 या 27 को ये फैसला होता है कि चीफ जस्टिस 12 मई को कराची आएंगे और सारी सियासी जमातें उनका इस्तकबाल करेंगी। उन दिनों में उनको हज़ारों लाखों लोग उनका इस्तकबाल कर रहे थे। MQM का तो कोई प्रोग्राम ही नहीं था। MQM 12 मई से 5-6 दिन पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब और दीगर लोग, मुझे याद नहीं है, वो परवेज़ मुशर्रफ साहब से मिलते हैं, और उसके फ़ौरन बाद MQM अपना सेम डे ये प्रोग्राम अनाउंस कर देती है। हालांकि अगर उन्होंने करना था तो 12 मई को ना करते, किसी और दिन कर लेते। ऑलरेडी वो अपना जवाब देंगे ना। आप ये बताएं कि आपके पास इतना असला है या नहीं है? देखें, हमारे पास असला होता जैस्मीन तो कराची का कोई इलाका हमारे भी ज़ेरे तसल्लुत होता, हमारी भी वहाँ पे दहशत होती, हम भी वहाँ पे भत्ते इकट्ठे कर रहे होते, हमसे वहाँ का चैम्बर डरता, हमें पैसे देता, हम अपने गन पॉइंट पे पोलिंग एजेंटों को भगा के हम अपने लोगों को जितवाते वहाँ पे। अच्छा ठीक है, आप ये तो सारी दुनिया को पता है। ठीक, सारी दुनिया को जैस्मीन सारी दुनिया को पता है कि PMLN एक नॉन मिलिटेंट पार्टी है। हम वाहिद पार्टी हैं जिसने रूल ऑफ लॉ के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने, सुने मेरी बात, ठीक है सर, मैं आपकी बात सुन रही हूं, दूसरे लोगों की बात भी सुनूंगी ना साथ साथ। आपने कहा 12 मई का वो जब, हाँ नहीं ऐसी बात नहीं है। मैंने आपकी बहुत सारी रैलीज में असले का फायरिंग का मैंने बहुत तमाशा मैंने देखा है, लेकिन ठीक है, ये बात आपकी, इस बात से मैं शायद कन्विंस्ड हूं, मुझे नहीं पता। वसीम अख्तर साहब बेहतर बता सकेंगे, वो होम मिनिस्टर थे। आखिरी जुमला जैस्मीन, आखिरी जुमला मेरा सुन ले, मेरा खत्म नहीं हुआ है। मैं आखिरी जुमला ये कहना चाहता हूं कि फैसलाबाद में हमारे एक छोटे से ओहदेदार बनने पे फायरिंग हुई, और इस्लामाबाद में हमने 32 लोग एक जगह, 35 लोग एक जगह, उनके खिलाफ FIR है सिर्फ हवाई फायरिंग पे हमने करा के उनको जेल भिजवाया अपने एमएनए समेत। इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो हमें अगर कोई ये कहे कि हमारे पास असला है तो फिर अल्लाह ही हाफिज। वसीम अख्तर साहब, ये एलिगेशन जरा थोड़ी आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं थी? क्योंकि अगर आप उस वक्त होम मिनिस्टर थे और नवाज शरीफ की पार्टी के पास अगर कराची में इतना असला है, तो फिर जंग आपके दरमियान, अमन कमेटी के लोगों के दरमियान, हकीकी के दरमियान, और दूसरा उसके अलावा ANP के दरमियान क्यों है? मतलब जंग तो फिर आपकी और नवाज शरीफ साहब के कारकुनान की भी होनी चाहिए थी, वो नहीं होती नजर आ रही। इनके दफ्तरों पे छापे भी नहीं पड़ रहे, कोई असला भी नहीं बरामद हो रहा। जैस्मीन, जिन नक्शों की आपने बात की है 94 के हवाले या 2004 के हवाले से, कि आपने अपने प्रोग्राम में ये नक्शे आप लेके आए थे, ज़रूर लेके आए होंगे, मगर आज उन नक्शों को दिखाने की यूं नौबत आई कि मुल्क के हालात देखें, और उस वक्त अगर ये नक्शे सामने आए थे तो आदमियों ने, लोगों ने नक्शे देख के साइड पे रख दिए थे। जो लीडरान होते हैं, जिनको मुल्क से मोहब्बत होती है, प्यार होता है, वो फिर उनको आगे देख के सोचते भी हैं और हालात से मवाजना करते हैं। आज जो मुल्क के हालात हैं और जो हमारे कराची शहर को
جس دہشت گردی میں جھونک دیا گیا ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے, بلوچستان کی سچویشن سامنے رکھتے ہوئے, کے پی کے کی سچویشن سامنے رکھتے ہوئے, تو وہ پھر سچ نظر آ رہے ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے ایسا ہو, تو اس میں اگر الطاف بھائی نے ان نقشوں کو ریوائیو کیا ہے کہ بھائی مجھے شک ہے کہ یہ اس طرف تو کوئی وہی طاقت جو جس کی طرف اشارہ کیا الطاف بھائی نے یو ایس اے, یہ وہ وہاں نزدیک پہنچنے والا ہے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. جہاں تک 12 مئی کا تعلق ہے, الطاف بھائی نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ مسلم لیگ نون کو اس کے ساتھ نتھی کیا ہو. 12 مئی کا جواب الطاف بھائی نے بڑا واضح دیا تھا, اور جہاں تک چیف جسٹس صاحب کی جو آمد تھی اس میں جو ایم کیو ایم نے ریلی نکالی, وہ اس لیے نکالی تھی کہ الطاف بھائی اور ایم کیو ایم خود بھی عدلیہ کی آزادی اور مضبوطی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے. مگر جب دیکھا گیا کہ میری بات ختم ہو جائے جیسمین, نہیں میری بات ختم ہو جائے, آپ وہی بات ریپیٹ کریں, میری بات ختم ہو جائے. ہاں یہ بات بھی ختم کرنے, لیکن میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ G3 اور کلیشنکوف اور اتنا اسلحہ نواز شریف میں صاحب کے آؤں گا نا وہاں, پاس ادھر ہے یا ادھر ہے؟ میں آؤں گا. آپ نے غلط لیا ہے اس بات کو. G3 نظر آئی تھیں, ابھی مشاہد بھائی نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے سزائیں دلائی ہیں, ان کو گرفتار کیا ہے. اسلحہ ایسا نہیں ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پاس اسلحہ نہیں ہے, یہ میں نہیں مانوں گا. ہم نے بہت دفعہ بہت موقعوں پہ دیکھا ہے, تو ایسی بات نہیں ہے. ہم اس سے آگے چلتے ہیں, اسلحہ ہے یا نہیں ہے یہ ایشو نہیں ہے ایسا. اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں, جو ہمارے ملک کے ایشوز ہیں وہ کچھ اور ہیں. خدا نہ خواستہ جو سازشیں سامنے آ رہی ہیں وہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے آ رہی ہیں. تو جہاں تک چیف جسٹس صاحب کا تعلق تھا, ہم نے جب دیکھا کہ ساری سیاسی جماعتیں اپنی سیاست چمکا رہی ہیں اس شہر میں, تو ایم کیو ایم نے بھی ایک ریلی نکالی تھی. وہ وجہ یہ بنی تھی, خدا نہ خواستہ ایسا الطاف بھائی نے پورا ایکسپلین کیا اس کو. جہاں تک کنٹینرز کا تعلق ہے, الطاف بھائی نے اس کا بھی جواب دیا اپنی پریس کانفرنس میں, کنٹینرز ہمیں نہیں پتا, مگر میں ان کنٹینرز کی بات کر رہا ہوں جو ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ اور جتنے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگ میں یہ طے ہوا تھا کہ انہوں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہائی کورٹ کے آس پاس کنٹینر رکھے جائیں. انہوں نے پن پوائنٹ کی تھی, جگہیں بتائی تھی, اور ایکسٹرا کنٹینرز بھی اپنے لیے رکھے تھے. یس بالکل نہیں, میں نے نہیں سنے نا, میں کمپلیٹ کر رہا ہوں نا. ان کی ریکویسٹ تھی کہ اتنے کنٹینرز ہمیں چاہیے ہائی کورٹ کے لیے, اور ہم نے یہاں رکھوانے ہیں. تو گورنمنٹ نے وہاں پولیس کے محکمے رکھے, اور انہوں نے ایکسٹرا کنٹینرز بھی اپنے پاس رکھے کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے گی. تو یہ رائٹنگ میں ہے, ان کے سگنیچرز موجود ہیں. مجھے پتا ہوتا تو میں وہ کاپی لے آتا, ایسی بات نہیں ہے. ہاں جو سڑکوں پہ آئے وہ ہمیں نہیں پتا کہاں سے آئے. وسیم اختر صاحب آپ ہوم منسٹر تھے, ذوالفقار مرزا صاحب نے مجھے یہ کہا ہے میرے شو میں کہ میں اگر ہوم منسٹر ہوں اور اگر ایک کنٹینر آپ اپنی سڑک سے اگر آپ ہٹا کے دیکھ لیں میری موجودگی میں, تو میں ساری زندگی آپ کے گھر میں جھاڑو لگاؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں آپ ہوم منسٹر تھے اور آپ کو پتہ نہیں, راتوں رات سڑکیں بند ہو گئیں. دیکھیں, میں ان کے حوالے سے تو بات کا جواب نہیں دوں گا. میں آپ کو جو فیکٹس ہیں وہ بتا رہا ہوں. اس میں سازش تھی, کلنگ ہوئی ہے, ایک پلان کے تحت یہ کرایا گیا تھا, اور جو رات کو 2:30 بجے تک میٹنگ ہوئی تھی اس میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اچانک ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ہمارے علم میں نیکسٹ ڈے آئیں, جبکہ وہ خون خرابہ شروع ہو چکا تھا. جو سازش تھی وہ اس نے کامیاب کر لی تھی. اوکے, جو کنٹینر لگتے رہے, you didn't know about it as a home minister, as sitting home minister with full authority under a dictator, آپ کو نہیں پتا تھا. دیکھیں, جو روڈ سڑکیں بند ہوئی ہیں ان کا نہیں علم تھا, نہ وہ پلاننگ کا حصہ تھے. رات کو جو گاڑیاں کھڑی کی ہیں ارلی مارننگ, وہ بھی پلاننگ کا حصہ نہیں تھی. ہاں, ہائی کورٹ پلاننگ کا حصہ تھا. وہ خود بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ خود اس میں انوالو تھے. وہ چاہتے تھے کہ یہ کنٹینر وہاں رکھے جائیں, مگر سڑکوں پہ جو الطاف بھائی نے اپنی پریس کانفرنس میں بات کی ہے وہ ایک سازش کے تحت سارا کچھ ہوا, جس میں جانی نقصان ہوا ہے. 16 لڑکے ایم کیو ایم کے شہید ہوئے, اس میں باقی بھی ہوئے ہیں, ایم کیو ایم کے بھی ہوئے ہیں. چھوٹا سا مجھے ایک وقفہ لینے دیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر فیصل رضا عابدی کے پاس جاؤں گی, اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اتنی ساری سازشیں اس ملک میں ہو رہی ہیں, لیکن سازشوں کے حوالے سے کوئی بھی کھل کے بتانے کے لیے تیار نہیں کہ سازش کے پیچھے کون ہے. فوج اور ISI کے حوالے سے ایک سوالیہ نشان اٹھایا گیا, اور ایک جمہوری پارٹی ہونے کے ناطے متحدہ قومی موومنٹ کیوں بار بار فوج اور ISI کو اپنی طرف مدعو کرتی ہے, اس بات پر بھی بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.